الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بزرگ بھائیوں اور نوجوان سنی ساتھی، ماہ رمضان کی آج 6 تاریخ ہے اور آج کی یہ ہماری پہلی نشست ہے۔ اس نشست میں اور آنے والی نشستوں میں قرآن کریم کے بارے میں ذخیرہ احادیث میں جو فضائل اور مناقب وارد ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اپنی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اسی مہینہ کے اندر اتارا ہے، یعنی اسی ماہ رمضان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی خود قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اسی شہر رمضان میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا نزول رمضان کے اندر ہوا ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم اس مقدس رات کے اندر اترا ہے کہ جس رات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اور اس کے بارے میں یوں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آگے فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا کہ یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات کی ایک رات کی عبادت 1000 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ من الف شہر، 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا یہی وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا نزول فرمایا، یعنی اس رات فرشتے آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں اور جو لوگ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے، جس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ یہ قرآن کتنی مقدس کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نزول اس مقدس رات کے اندر فرمایا ہے جو تمام راتوں سے سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اسی طرح ذخیرہ احادیث کے اندر بھی قرآن کریم کی بہت سارے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے
جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ یہ روایت بخاری، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اسی طرح حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن کریم کا سیکھنا اور قرآن کریم کا سکھانا یہ افضل ترین کام ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومستی آتیتہ افضل ما اوتی السائقین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلق۔ ومسألتی، دوبارہ سے ذرا اس کو سماعت فرمائیں۔ یقول رب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ چونکہ ذرا الفاظ مٹے ہوئے ہیں تو صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ ترجمہ دیکھیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضیلت ہے تمام مخلوقات کے اوپر۔ یہ روایت ترمذی، دارمی اور بہقی وغیرہ کے اندر بیان کی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کا پڑھنا یا پڑھانا یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک شخص نہیں بھی مانگ سکتا قرآن مشغولی کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں کہ جو وہ قرآن میں مشغولی کی وجہ سے خدا سے نہ مانگ سکا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ فقال ایکم یحب ان یغدو وکل یوم الی بطحان اب العقیق فیأتی بناقتین قوماغین فی غیر اسم ولا قطیعۃ رحم فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلك قال افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر اللہ من ناقتین وثلاث خیر اللہ من ثلاث واربع خیر اللہ من اربع ومن اعدادہن من الابل۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفہ یہ ایک خاص قسم کا چبوترا تھا کہ جہاں غریب مسلمان، مدینہ منورہ کی بات ہے یہ، کہ جہاں غریب مسلمان جن کے پاس نہ کھانے کو ہوتا تھا، نہ پینے کو ہوتا تھا، نہ پہننے کو ہوتا تھا، انتہائی غریب ہوتے تو وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علی صبح بازار بطحان یا عقیق میں جاوے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ کر لے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے شخص پسند کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد میں جا کر کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے، یا 3 آیت کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل اور ان کے برابر اونٹوں سے بھی افضل ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیے ہیں کہ قرآن پاک کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں
اور نیکوکار ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، اس میں انہیں دقت اٹھاتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اس طرح حدیث کے اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کا ایک آدمی پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، زبان اس کی صحیح طریقے سے نہیں چلتی، تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے اور دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب اس بنیاد پر کہ اس نے قرآن کریم پڑھا تو ہے، دوسرا اس پر کہ اس نے جو تکلیف اٹھائی ہے، بار بار پڑھنے کی جو اس نے کوشش کی ہے، جو دقت اس نے اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قرآن نہیں آتا، ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن کریم کو جو ہے پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ نہیں بھی آتا تب بھی پڑھتے رہیں، آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کھول دے گا اور انشاءاللہ صحیح طریقے سے پڑھنا بھی آ جائے۔ اچھا نہیں بھی پڑھ سکیں گے تو تب بھی تو ثواب ہے، اور صرف جو ہے ایک ہی ثواب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوہرا ثواب ہے۔ ایک دقت اٹھانے پر بار بار اٹک کر پڑھنے سے، اور دوسرا وہ جو اس نے اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا علی اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار۔ ابن عمر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں، ایک وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے، دوسرے وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ اگر اس طرح کا حسرت ہو تو پھر جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص زیادہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی حسرت کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم زیادہ پڑھتا ہے تو مجھے بھی اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے تھا، تو یہ حسرت ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ یہ ایک آدمی مال کما کر وہ اس کو خرچ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ مال کمانا کے اندر حرص کرنی جائز ہے۔ ہماری تو حرص اسی میں ہوتی ہے نا کہ دیکھتے ہیں کہ فلاں اس کی اتنی دکانیں ہیں، اتنے کارخانے ہیں، اتنی زیادہ آمد ہے، لہٰذا میری تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی، یا اس کے پاس اتنی کیوں ہے، میرے پاس ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا حسد جائز نہیں ہے مال کے کمانے میں۔ ہاں، مال کے خرچ کرنے میں حسد ہونا چاہیے کہ فلاں نے آج اتنے پیسے اللہ کے راستے میں لوٹا دیے ہیں، اتنا مال خرچ کیا ہے تو مجھے بھی اتنا مال خرچ کرنا چاہیے، یا مال خرچ کرنے میں میں اس سے بڑھ جاؤں۔ تو اس طرح کی حسرت یہ اسلام میں جائز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل القطرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر۔ ترجمہ دیکھیے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مسلمان قرآن شریف پڑھتے ہیں اس کی مثال ترنج کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ خوشبو کچھ نہیں مگر اس کا مزہ بہت شیریں ہوتا ہے، مزے کا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال انزل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ بہت کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو کچھ بھی نہیں ہوتی، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ ہوتی ہے اور اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ جو ہے کرنی چاہیے، اور اخلاص نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس کا جو ثواب عطا فرمائے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ تو اس لحاظ سے نیت اگر ہماری صاف ہوئی خدا کو راضی کرنے کے لیے، اجر و ثواب کو سمیٹنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تب تو اس پر اجر ملے گا۔ اگر دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، کسی اور غرض کے لیے ہے تو تب اس پر کچھ اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ یہ روایت بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ حدیث کے ان سبھی کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔
اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فضیلت قرآن کے اوپر ایک روایت یہاں درج کی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے، بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ روایت مسلم کے اندر مذکور ہے۔ میں جو شخص قرآن کریم کو دل لگی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ان کو دنیا ہی کے اندر ان کو نواز دیتا ہے اور ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کریم کو نہیں پڑھتے یا کسی اور غرض و مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، محض دنیا کمانے کے لیے، تو ایسے لوگ پھر ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ قرآن ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں یا ہم نے پڑھا ہے تو اس غرض کے لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور قرآن پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ روایت مسلم کے اندر مذکور ہے۔ یہ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث تحت العرش یوم القیامت القرآن یحاج العباد له زہر وبطن والامانۃ والرحم تنادی علی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطع اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جن کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک کلام پاک کہ جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن ہے۔ دوسری چیز امانت ہے، اور تیسری رشتہ داری جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو اللہ کے واسطے جوڑا، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو ملا دے، اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے۔ تو اس لحاظ سے رشتہ داری کے اندر بھی جوڑ کر رہنا چاہیے، کسی کے ساتھ قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو بھی گیا ہے تو تب بھی اس کو قطع تعلق ختم کر کے میل جول رکھنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک جو ہے اس کو ساتھ یاری لگائیں، دوستی لگائیں، تاکہ قیامت کے دن جو ہے یہ ہمارا یار، یہ ہمارا دوست ہمارے کام آ سکے۔ دنیا میں جتنی یاری ہیں، جتنی دوست ہیں، یہ قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب امانت آپ کے پاس کوئی شخص رکھتا ہے تو اس امانت کی خیانت نہ کریں۔ اگر اس امانت کی خیانت کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حدیث پاک میں بارہا اس سے متعلق جو ہے آتا ہے کہ جو شخص جو ہے اپنی امانت اگر کوئی شخص اس کے پاس رکھتا ہے، اس کی خیانت کرتا ہے تو اس کے مختلف جو ہے وعیدیں آئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے امانت کی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی امانت دی ہے تو فی الفور اس کی واپس کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ فارتقی ورتل کما لکنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جاوے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخر آیت پر پہنچے۔ یہ روایت جو مسند احمد، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے اور اس کے ساتھ جیسا بھی میں نے کہا ہے کہ اگر دوستی لگا کے رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جیسا تو دنیا کے اندر پڑھتا تھا اسی طرح اب بھی قرآن کریم پڑھ۔ چنانچہ وہ جنتی حافظ قرآن جس نے قرآن کے ساتھ دوستی لگائی تھی وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور آگے منزلیں جو ہوں گی جنت کی وہ چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ جب آخری منزل پر پہنچے گا تو وہی اس کی آرام گاہ ہوگی اور وہیں وہ اس کا آخری قیام ہوگا۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت کرنی چاہیے اور رب کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ
والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ابن مسعود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف پہ بس ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب، اور ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک نیکی کے اوپر اجر و ثواب جو ہے عطا فرماتے ہیں، اور ایک نیکی اس کو ملتی ہے۔ اب وہ جو ایک نیکی اس کو ملتی ہے تو وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جو انسان اعمال کرتا ہے اس پر جو اس کو نیکیاں ملتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک نیکی ملتی ہے اور پھر ہماری نیکیوں میں کنورٹ ہو کر وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کو جا پہنچتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ الف، یہ اس سے مراد ہے الف لام میم، یعنی ایک جملہ ہے، یہ حروف نہیں ہے، یعنی خود اس کی وضاحت فرما رہی ہیں حضرت ابن مسعود۔ فرمایا کہ حروف سے کیا مطلب ہے، یعنی الف یہ علیحدہ ہے، پھر فرمایا لام یہ علیحدہ ہے، میم یہ علیحدہ ہے۔ یہ ایک مثال بیان کی جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب یہ نہیں کہ اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، بلکہ یہ ہے الف علیحدہ علیحدہ ہے، پھر آگے لام الحم وہ علیحدہ ہے، پھر ہا علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، دال علیحدہ ہے۔ تو اس طرح ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک نیکی ملے گی، اور پھر وہ ایک نیکی جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریسیو ہوگی ملے گی، وہ ہماری 10 نیکیوں کو جا پہنچے گی۔ اس لحاظ سے آپ سوچیں جب قرآن پڑھتے ہیں کتنے ہی الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے ہم اپنی نیتوں کو جو ہے درست رکھیں اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت کریں۔ اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں دیگر مہینوں کے اعتبار سے اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کا۔ اسی طرح حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ حضرت معاذ جوہنی رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، یہ صحابی رسول ہیں یہ، کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے، یہ شرط ہے، وعمل بما فیہ، اور اس کے اوپر وہ عمل بھی کرے، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے، یعنی جو خود عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، تو اس کو کیا کتنا اجر و ثواب اس کو جو ہے ملے گا۔ یہ تو صرف ان کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نواز رہی ہیں کہ جنہوں نے اس کو پڑھایا ہے، یعنی اس کے والدین، ان کو اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے اور ان کو تاج پہنایا جا رہا ہے جس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو جو خود عامل ہے، جس نے خود قرآن پڑھا ہے، یعنی وہ حافظ قرآن، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نوازیں گے۔ اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد، ابو داود اور اسی طرح حاکم کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قرآن کریم جو ہے پڑھنے کی ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رکھ دیا جاوے قرآن شریف کو کسی چمڑے میں پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائے تو نہ جلے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه ادخله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ضرور فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ جو شخص جہنم میں جانے والے ضرور ہوں گے ان کے لیے واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے شفاعت کرنے کی وجہ سے
ان کو جہنم کے اندر نہیں پھینکے گا بلکہ ان کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ کون سا حافظ قرآن؟ اس نے قرآن کے اوپر بیان نہیں صحیح طریقے سے عمل کیا۔ قرآن نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک گیا، اور قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کے اوپر وہ عمل کرتا رہا، زندگی گزارتا رہا، تو ایسے حافظ قرآن کو قیامت کے دن جو ہے نوازا جائے گا۔ روایت مسند احمد، ترمذی اور اسی طرح حدیث کی دیگر کتابیں ماجہ، ابن ماجہ اور دارمی وغیرہ، ان تمام کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم القرآن فقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا تفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب اوكيا عظام سمان۔ اب دیکھیے ذرا اس کا ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو تمام مکان کے اندر پھیل گئی ہو۔ اسی طرح مزید آگے جو ہے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جس شخص نے قرآن سیکھا پھر سو گیا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ وہ کیا مسکین، اس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ یہ روایت ترمذی میں، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان کے اندر مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جس شخص نے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں کیا وہ منزل ویران گھر کی ہے۔ نے قرآن کریم میں سے کچھ بھی اسے نہیں سیکھا، بالکل اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو بالکل جو ہے اس کا دل ایسا ہے، وہ شخص ایسا ہے جیسے ایک گھر جو ہے ویران ہو، اس کے اندر کوئی بھی نہ رہتا ہو، تو گویا کہ اس کا اندر بھی بالکل ویران ہے۔ اس لیے قرآن کریم کچھ نہ کچھ ہم کو جو ہے سیکھنا چاہیے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا تھا تو ان کو بھی چاہیے کہ آہستہ آہستہ کر کے چلو زیادہ نہیں تو ایک دو صورتیں جو ہے یاد کر لیں۔ یہ روایت ترمذی اور دارمی اور حاکم حدیث کے ان سبھی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخارب، یہ اس روایت کے اصل الفاظ ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التسبیح والتکبیر والتسبیح افضل من الصدقۃ والصدقۃ افضل من الصوم والصوم جنۃ من النار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزہ سے افضل ہے، اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔ تو اس لحاظ سے جتنی بھی عبادات ہیں سبھی کا درجہ جو ہے، اس لیے سبھی عبادات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ان پر پورا عمل کرنا چاہیے۔ یہ روایت بہقی کے اندر مذکور ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ ثلاث خلیفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آیات یقرأ بہن احدکم فی صلاۃ خیر لہ من ثلاث خلیفات عظام سمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب گھر واپس آئے تو 3 اونٹنیاں حاملہ بڑی موٹی اس کو مل جائیں؟ ہم نے عرض کیا کہ بے شک لازمی ضرور پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آیتیں
جن کو تم میں سے کوئی نماز کے اندر پڑھ لے وہ 3 حاملہ بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے افضل ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ قرآن کریم کا تھوڑا سا حصہ آدمی پڑھتا ہے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اتنا زیادہ معلوم ہوتا اونٹنیاں، آج کل ایک اونٹنی کی کتنی قیمت ہے، اونٹ کی کتنی قیمت ہے، تو اس لحاظ سے آدمی اتنا پیسہ کمائے، اتنا دولت کمائے، اتنا اس کا اجر نہیں ہے جتنا کہ قرآن کریم کی آیات اور تھوڑا سا سیکھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس الثقفی وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ الرجل القرآن من غیر المصحف فی غیر المصحف 1000 درجۃ وقراءته فی المصحف تضعف على ذلك الى 1000 درجہ۔ اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے اور قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنا 2000 تک بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی ایک آدمی حفظ قرآن پڑھتا ہے اس کو اتنا اجر و ثواب نہیں ملتا جتنا قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو 2000 اجر و ثواب ملتا ہے، 2000 کے برابر، اور اسی طرح جو حفظ پڑھتا ہے اس کو 1000 کے برابر۔ قرآن کریم کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھ کر پڑھیں، جو حفاظ ہیں وہ حفظ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں قرآن کریم دیکھ کر پڑھیں تاکہ اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے۔ قرآن بھی دیدار کر لیتا ہے اور یہ آنکھیں بھی دیدار کر لیتی ہیں قرآن کا، اور اسی طرح زبان بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان خود بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے انگلی باز رکھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کتنا جو اجر و ثواب ہے۔ انسان کا اکثر بیشتر حصہ قرآن کریم کے پڑھنے اور اس کو دیکھنے کے اندر معین اور مددگار ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا گیا، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ چھوٹے الفاظ ہیں، صحیح طریقے سے نظر نہیں آتے، کل سے کوئی بڑا نسخہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس سے دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، اس سے دل جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، دل سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، دلوں کو پھر زنگ نہیں لگتا، دل میلے نہیں ہوتے، پاکیزہ اور مطہرہ رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر قرآن پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر ملائکہ کے مجلس کے اندر فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہ جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ملائکہ اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی رہتی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص سکینہ جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں اس کے اوپر برستی رہتی ہے، رحمت ان کو ہر طرف سے ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ روایت مسلم اور ابو داود کے اندر مذکور ہے، تو اس لحاظ سے قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور مجتمع ہو کے بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر
کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی کلام پاک، سبحان اللہ۔ یعنی جو کلام پاک ہے یہ آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو تقرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اتنا تقرب کسی اور عمل کرنے پر نہیں ہوتا جتنا کہ قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر بھی مذکور ہے، اور اسی طرح ابو داؤد کے اندر بھی اور الحاکم کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ ہمیں تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہمیں حاصل ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیے کہ وہ فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، فرماتے ہیں قالوا من هم یا رسول اللہ، قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ یہ روایت نسائی، ابن ماجہ، حاکم اور مسند احمد کے اندر مذکور ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خاص ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنی بالقرآن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام خوش لہانی سے پڑھتا ہو، جو قرآن کریم خوش لہانی سے پڑھتا ہو، بہترین کر کے پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوبی کے ساتھ سنتے ہیں۔ روایت مسلم میں اور اسی طرح بخاری کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اشد اذنا الی قارئ القرآن من صاحب القینۃ الی قینتہ، کہ فضالہ بن عبید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنی گانے والی بانجھی کا گانا سن رہا ہو، کہ یہ شخص گانے والی بانجھی کا گانا سنتا ہے تو کتنی توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک اس سے بھی زیادہ قاری کی قرآن کی تلاوت کو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو جو ہے سنتے ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور شرح احیاء کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبادہ الملیکی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابه۔ عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اتنی زندگی ہم نے گزار دی ہے، اب جب ہم قرآن پڑھ کے آئے ہیں ہمیں تو کوئی جاب نہیں ملتی، ہمارا تو کوئی رتبہ اور مقام بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اور اس کا بدلہ قیامت کے دن جو ہے عطا فرمائیں گے۔ تو اس لحاظ سے تنخواہ تھوڑی بھی ہو زیادہ بھی ہو تو اسی کے اوپر قناعت کرنا چاہیے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ یہ روایت بہقی کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استمع الى آیت من کتاب اللہ کتبت له حسنہ مضاعفۃ ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے اس کے لیے 2 چند نیکی لکھی جاتی ہیں، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقۃ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقۃ۔ حضرت عقبہ بن عامر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کو مشابہ ہے، اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے، لہذا اجر و ثواب دونوں صورتوں میں ملے گا۔ زیادہ اونچی آواز سے پڑھیں تب بھی ملے گا، اور کم آواز سے پڑھیں تب بھی ملے گا۔ زیادہ اونچی آواز سے نہیں کہ گلا پھاڑ کے رہے، یعنی جو عام آواز ہوتی ہے عموماً اس آواز کے اندر پڑھنا چاہیے۔ روایت ترمذی، ابو داؤد، نسائی، بخاری اور اس طرح حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع وما حل مصدق من جعله امامه للجنة ومن جعله خلف ظهره ساقطه للنار۔ استغفر اللہ۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول ہوگی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لے گا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جس کو پس پش ڈال دے اس کو جہنم کے اندر گرا دیتا ہے۔ جو قرآن کریم کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تمام آداب کا خیال رکھتا ہے، ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ یہ قرآن اس کا ساتھی بن کر اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرتا، اس کا خلاف کرتا ہے، تو یہ قرآن اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام رب انی منعته الطعام والشراب فی النہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن رب منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ اور قرآن شریف کہتا ہے یا اللہ میں نے اس کو رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔ روایت مسند احمد اور طبرانی کبیر اور مسلم کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سعد بن سلیم رضی اللہ عنہ سے مرسل یہ حدیث نقل کی گئی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ قل عراقی۔ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش نہ ہوگا، اور نہ کوئی نبی اور نہ کوئی فرشتہ وغیرہ۔ یہ روایت شرح احیاء کے اندر مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ القرآن فقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ غیر انہ لا یوحى الیہ لا ينبغي لصاحب القرآن ان یجد مع من وجد ولا یجہل مع من جہل وفی جوفہ کلام اللہ۔ عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا، اس نے علم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا، وہ اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ کرے یا پھر جاہلوں کے ساتھ جہالت کرے، حالانکہ اس کے پیٹ کے اندر تو اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے اس کو غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جاہلوں کے ساتھ اگر واسطہ پڑ جائے تو ان کے ساتھ جہالت والی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ السلام علیکم کہہ کر وہاں سے درگزر کر کے وہاں سے جو ہے اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تو یہ اہل علم اور پڑھے لکھے لوگوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ روایت حاکم کے اندر مذکور ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ثلاثۃ لا یہود لهم الفزع الاکبر ولا ینالهم الحساب هم على کثیب من مسک حتى يفرغ من حساب الخلائق رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به راضون وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله ورجل أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو وہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کرتے ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت اس طرح کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کے نماز کے لیے بلاتا ہو کہ صرف اللہ کے واسطے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہ وہ مشق کے ٹیلوں کے اوپر ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم اللہ کی رضا کی خاطر پڑھا، اور امامت بھی اس طرح کی کہ مقتدی اس پر راضی رہے، مقتدی اس پر راضی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی محدث صاحب نے اس کی تشریح فرمائی ہے، شیخ صاحب نے، کہ وہ بلا یعنی اس کا کوئی قصور نہ ہو۔ اگر کوئی قصور وغیرہ اس کا اپنا ذاتی بنتا ہے شرعی اعتبار سے تو پھر وہ اس فضیلت کو حاصل کرنا نہ ہوگا، ورنہ یہاں تو یہ ہوتا ہے تھوڑی سی بھی بات ہو تو ہمارے مقتدی جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور امام کے اوپر ہمیشہ ناراض رہتے ہیں۔ تو بلا وجہ امام پر ناراض نہ ہو، اور اگر کوئی باقی اس طرح کی عذر ہے امام کا اس میں قصور ہے تو اس کو اس سے خیال رکھنا چاہیے امام کو۔ یہ روایت طبرانی کے اندر مذکور ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغره فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو لأن تغدو بشفا لأن تغدو، اور یہ ہے ولأن تغدو وفتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر 1 آیت کلام اللہ کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے۔ اگر 1 باب علم کو سیکھ لے خواہ اس وقت وہ معمول بھی ہو یا نہ ہو تو 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا گیا، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات غافلین کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ روایت مستدرک حاکم اور اسی طرح مسلم کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا گیا، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على هؤلاء الصلاة المكتوبة لم یکتب من الغافلین ومن قرأ فی لیلۃ 100 آیۃ کتب من القانتین۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ان 5 فرض نمازوں پر مداومت کرے یعنی ہمیشہ پڑھے وہ غافلین سے نہیں لکھا جائے گا۔ جو شخص 100 آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں قانتین سے لکھا جائے گا، یعنی قانتین وہ لوگ جو رات بھر عبادت کرتے رہے ہیں۔ یہ روایت ابن خزیمہ کی صحیح کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال نزل جبرائیل علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره أنه ستكون فتن قال فما المخرج منها یا جبرائیل قال کتاب اللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف پڑھو، یہی خلاصی کی صورت ہے۔ تو اس لیے جب کبھی بھی انسان کو کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس کو رجوع یا تو نماز کی طرف کرنا چاہیے یا پھر قرآن کریم کی تلاوت کی طرف کرنا چاہیے۔ ڈاڑ نہیں کرنا چاہیے اور ہا ہو بھی نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ عبد الملک بن عمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ فرمایا عن عبد الملک بن عمیر مرسلا
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ روایت دارمی بہقی کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار اوذیت حوائجہ۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچا ہے، جو شخص صبح یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کے تمام دن کے حوائج پورے ہو جائیں گے، یعنی ان کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ روایت جو ہے مسند دارمی کے اندر ہے، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اسی طرح بقیہ جو صورتیں ہیں سورۃ الرحمن ہیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے، سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبه فاقۃ ابدا ولا وكان ابن مسعود یأمر بناقته ان یقرأن بها کل لیلۃ۔ فرمایا ابن مسعود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، یعنی وہ کبھی غربت اس کو نہیں آئے گی۔ اور ابن مسعود اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھیں، یعنی ہر رات کو اس سورت کو پڑھا کر اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے گھر والوں کو کہیں کہ وہ سورہ واقعہ شام کے وقت پڑھیں، سورہ مزمل اور سورہ یاسین، سورۃ الرحمن صبح کو اس کے جو ہے تلاوت کریں۔ اس کا اہتمام خود کو بھی کرنا چاہیے، گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا گیا، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف میں ایک سورت 3 آیات کی ایسی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دے، اور وہ سورت تبارک الذی ہے۔ 30 آیات پر مشتمل ہے یہ۔ روایت ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ تو رات کے وقت جو ہے سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی سورۃ الملک اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے منقول، اچھا یہ جو سورہ واقعہ ہے نا یہ مغرب کی بات پڑھیں گے، اور یہ سورۃ ملک جو ہے اس کو عشاء کے وقت پڑھیں گے سونے سے پہلے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھاوے لوگوں سے، قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ماس ہڈی ہوگا جس پر گوشت وغیرہ نہ ہوگا۔ روایت بہقی شریف کے اندر مذکور ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو ہے مال بٹورنے کے لیے قرآن کریم جو ہے اس نے پڑھا ہے تاکہ میں پڑھوں اور میں مالدار بن جاؤں، تو فرمایا کہ ایسا شخص جو قیامت کے دن آئے گا اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، ماس ہڈی ہوگا اس کا چہرہ۔ یہ اس کو جو ہے سزا ملے گی، کیونکہ اس نے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں پڑھا تھا بلکہ مال اکٹھا کرنے کے لیے اس نے پڑھا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے، درست رکھنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جو ہے کہیں ہماری نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ہم اللہ کے سامنے جو ہے پکڑے ہوئے نہ ہوں۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور اسی طرح قرآن کریم کا ادب اور احترام بھی کرنا چاہیے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ مزید ذکر کے بعد متعلق جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔